اللہ کے اچھے اچھے ناموں میں سے ہم پڑھیں گے الجمیل۔ اس کا معنی ہے خوبصورت۔ یہ نام حدیث سے ثابت ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ داخل ہوگا جنت میں جس کے دل میں ذرے کے برابر بھی تکبر ہے۔ ایک شخص نے بولا، بے شک ایک شخص پسند کرتا ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو، اس کا جوتا اچھا ہو، تو کیا یہ بھی تکبر میں آئے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے۔ تکبر حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر جاننا ہے۔ یعنی اس حدیث میں ہمیں دو باتیں پتہ چلیں، ایک تو یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ الجمیل ہے اور وہ جمال کو پسند کرتا ہے، دوسری بات یہ کہ تکبر کی ڈیفینیشن پتہ چل گئی کہ حق بات کا انکار کر دینا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ اب ہم اللہ تعالیٰ کی خوبصورتی کے بارے میں جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے ناموں میں، اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے تمام افعال میں خوبصورت ہے، اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے ہی اس کو کوئی دنیا میں دیکھ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی خوبصورتی کو جاننے کے لیے ہمیں اس کائنات کے اوپر غور و فکر کرنا ہے۔ اس کائنات میں کتنی خوبصورت چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، جیسے کہ کوئی سینری ہم دیکھتے ہیں، آسمان میں ہمیں ڈیفرنٹ طریقے سے بادل آتے ہوئے نظر آتے ہیں، آسمان کے مختلف رنگ ہوتے ہیں، آسمان کو اللہ تعالیٰ نے ستاروں کے ساتھ مزین کیا ہے، پھر اس میں جو پرندے ہوتے ہیں، پرندوں کے مختلف رنگ، مختلف ان کی آوازیں، مختلف ان کی شکلیں، پھر اسی طرح سے زمین کو اللہ تعالیٰ نے مزین کیا ہے نباتات کے ساتھ، حیوانات کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ۔ اگر ہم نباتات پہ بھی غور کریں تو کتنے زیادہ مختلف نباتات ہیں۔ ایک درخت ہمیں مختلف پھولوں کے ساتھ، پھلوں کے ساتھ کتنا خوبصورت لگتا ہے، اور اگر ہم باغ میں چلے جائیں تو وہاں پر مختلف قسم کے رنگ ہوتے ہیں، اس میں پھل بھی ہوتے ہیں، سبزیاں بھی ہوتی ہیں، تو یہ ساری ہمیں کتنی خوبصورت لگتی ہیں۔ یہ ساری خوبصورتی جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا کردہ ہے۔ پھر اسی طرح سے ہم دیکھیں، جو اللہ تعالیٰ نے زمین پر سمندر، دریا بنائے ہیں، آبشاریں بنائی ہیں، پہاڑ بنائے ہیں، تو یہ سب کتنی خوبصورتی کو ظاہر کرتے ہیں۔ ہم تو ایون نیچر سے ہی انسپائر ہو کر اپنے گھروں میں فاؤنٹینز بنا لیتے ہیں، واٹر فال بنا لیتے ہیں۔ تو یہ سب کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ ہمیں خوبصورت لگتی ہیں، اور نیچر میں خوبصورتی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے۔ پھر اسی طرح ہم دیکھیں جانوروں کو، بعض جانوروں کو تو ہم اپنے گھروں میں پال لیتے ہیں، جانوروں کو کتنا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور ہم اپنے گھروں میں بھی اسی لیے رکھتے ہیں کیونکہ وہ ہمیں اچھا لگ رہا ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح سے جب ہم انسان کی بات کریں، انسان اللہ تعالیٰ کی سب سے اہم مخلوق ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے شعور دیا ہے اپنی پہچان کے لیے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے حسن و جمال عطا فرمایا ہے دو طرح سے۔ سب سے پہلے تو اس کو خوبصورت بنایا، جس کے بارے میں سورۃ 3 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا انسان کو سب سے بہترین حالت میں۔ ہم دیکھیں کہ ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے بہت سے فیچرز اتنے اچھے نہیں ہیں، ہمارے بال اچھے نہیں ہیں، ہماری آنکھیں اچھے نہیں ہیں، لیکن ہمیں بعض اوقات دوسروں کی آنکھیں، بال، ہاتھ، پاؤں اچھے لگ رہے ہوتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس وجہ سے ہے کہ شیطان ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بنائی ہوئی تخلیق میں برائیاں نکال کر ہمیں دکھاتا ہے، جبکہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ اس نے جب قرآن میں بتا دیا کہ میں نے بہترین ساخت پر انسان کو بنایا ہے، تو بہترین حالت میں ہی ہیں ہم۔ ہمیں اس بات پر شکر ادا کرنا ہے اللہ تعالیٰ کا، اور ناشکری نہیں کرنی۔ پھر جو دوسری خوبصورتی اللہ تعالیٰ انسان کو عطا کرتے ہیں، وہ اس کے دل کو ایمان کی دولت دے کر خوبصورت بنا دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے جوارح کو، اس کے اعمال کو نیک بنا کر اس کو خوبصورتی دیتے ہیں۔ اس کے بارے میں ایک خوبصورت سی مثال ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بنایا، تخلیق میں بھی اور ان کے اخلاق میں بھی۔ ان کے اخلاق کی خوبصورتی کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے گواہی دی ہے۔ سورۃ القلم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ البتہ اخلاق کے بڑے مرتبے پر ہیں۔ اب ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق بھی جان لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی تمام مخلوقات کے ساتھ سخی تھے، لطف و کرم کرنے والے تھے، بردبار تھے، درگزر کرنے والے، رحمت و شفقت کرنے والے، عزت اور شجاعت والے، حیا اور عاجزی انکساری والے، رشتوں کو نبھانے والے، نیکی کے اعتبار سے ہر طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق جو ہے وہ بہترین ہے۔ اسی وجہ سے ہمیں کہا گیا کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو فالو کرنا ہے۔
اگر ہم صحیح معنوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظروں میں خوبصورتی اختیار کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا ہے۔ پھر اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت کو خوبصورت بنایا ہے۔ جنت کے بارے میں قرآن میں بہت سی جگہ پر بتایا گیا ہے کہ اس کو کسی آنکھ نے امیجن بھی نہیں کیا، کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اس میں کتنی زیادہ نعمتیں ہیں۔ ہم دیکھیں یہ بات تو واقعی میں حق ہے۔ دنیا میں جب اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورتی پیدا کر دی ہے تو جنت کی تو اللہ تعالیٰ گارنٹی دے رہے ہیں قرآن میں، تو وہ کیسی خوبصورتی ہوگی۔ لیکن وہ ملے گی کس کو؟ جس کے اعمال نیک ہوں گے، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے گا۔ سورۃ سجدہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، تو نہیں جانتا کوئی نفس جو چھپا کر رکھا گیا ہے ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے، بدلہ ہے اس چیز کا جو وہ عمل کرتے تھے۔ کیا بھلا وہ جو مومن ہے اس کی طرح ہو سکتا ہے جو فاسق ہو؟ برابر نہیں ہوتے۔ لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے تو ان کے لیے جنت ٹھکانہ مہمانی ہے، بوجہ اس کے جو وہ عمل کرتے تھے۔ یعنی ہمارے اعمال کی بیس پر ہمیں جنت ملے گی۔ اعمال بھی خوبصورت ہوں گے تو پھر خوبصورت جنت بھی ہمیں ملے گی۔ پھر ساتھ ہی ساتھ جو لوگ جنت میں جائیں گے ان کے لیے کتنی خوبصورت مہمانی ہوگی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار دیکھنے کو ملے گا۔ ہم دیکھیں کہ کون شخص یہ خواہش نہیں کر سکتا کہ جس ذات نے اس دنیا کے اندر اتنی خوبصورتی بنائی ہے وہ ذات خود کیسی خوبصورت ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم جنت میں چلے جائیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑیں گے، اس کو اس نام کے ساتھ پکاریں گے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس نعمت کو نوازے گا۔ پھر ساتھ ہی ساتھ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو فالو کرنا ہے تاکہ ہمارے اعمال ہماری ذات میں خوبصورتی آئے۔